نیکسٹ کوشچن ہے، پچھلے ویک مشہور یوٹیوبر اور ٹک ٹاک کی دنیا میں شہرت پانے والے ایک اہل حدیث مولانا ناصر مدنی صاحب کو حافظہ اللہ تعالیٰ حافظ اللہ تعالی چند نامعلوم افراد نے اغوا کر کے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہمارے ملک پاکستان میں علمی اختلاف کرنے کی بجائے اس طرح کے وحشیانہ ایٹیٹیوڈ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت غلط ایٹیچیوڈ ہے جی۔ میں ناصر مدنی صاحب کی جو یوٹیوب پہ ایکٹیویٹیز ہیں، کئی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن بعض ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو منبر رسول کے بالکل منافی ہیں، اور میں ان سے کہوں گا کہ کوئی ایسا ولگر مذاق نہ کریں۔ نوجوانوں کو اصلاح کی خاطر بھی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے واعظین کو جو منبر سے غلط چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں بندروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ میرے ممبر پہ آل مروان کے بندر ناچ رہے ہیں، تو پھر حضور کو وفات تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کے اوپر بنو امیہ مسلط ہو جائے گی۔ اب یہ الگ ٹاپک ہے، کربلا ہر جگہ ہی آ جاتی ہے۔ تو ویسے یہ جو ناصر مدنی ہے نا، اگرچہ اہل حدیث ہے لیکن حسینی منہج کا ہے، ہاں الحمدللہ، یہ زیدی نہیں ہے یہ، تو اس لیے تو میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اس حوالے سے الحمدللہ۔ اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ بریلویت سے چینج ہو گیا ہے۔ آپ کو ان کی ہسٹری پتہ ہے نا، یہ شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ تو ان کا سارا بلٹ اپ بریلویت میں ہوا ہے۔ ان کو ریورٹ ہوئے ہوئے اہل حدیث کی طرف آئے ہوئے آلموسٹ تقریباً 12-13 سال ہوئے ہیں۔ تو پہلے یہ، لیکن ابھی ان کے اندر وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ بریلوی بھی ان کو بلا لیتے ہیں، وہاں بھی چلے جاتے ہیں، دیوبندی اہل حدیث سب کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، ان کے اندر اتنا نہیں ہے اس طرح کی چیز۔ بل یہ جن لوگوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے، اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کو اوورال فائدہ ہو گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ مین الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے ہیں اور ٹرینڈنگ میں وہ اوپر چلے گئے ہیں۔ تو ان مخالفین کا جو حربہ تھا وہ الٹا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوا، ناصر مدنی صاحب کو ہی فائدہ اس کا پہنچا۔ ہمارے ملک کے اندر یہ ایٹیچیوڈ کہ آپ علمی اختلاف کی بجائے کسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، یہ بہت خطرناک ایٹیچیوڈ ہے۔ ہم بہت پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو اس طرح کی اجازت نہ دیں کہ اس طریقے سے علماء دین کے ساتھ، چلو ٹھیک ہے وہ ہمارا علمی اختلاف ہو سکتا ہے، میں تو علم دین کے معاملے میں بھی کئی کمزوریاں ان کے اندر دیکھتا ہوں، لیکن بہرحال وہ اپنے اینڈ پہ جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوشش قبول کرے اور جو غلطی ہیں اس کی وہ اصلاح کر لیں۔ اگر کسی کو اختلاف بھی ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ ریکویسٹ کریں کہ جی اس چیز سے ہمیں اختلاف ہے۔ دیکھیں جب آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ نجدی، وہابی، گستاخ رسول دوسرے فرقوں کو کہیں، تو اگر دوسرے فرقے والا آپ کی کسی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کوئی ایسی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ آپ نے پورے ملک کو گستاخ رسول بنایا ہوا ہے، دوسرے فرقوں کو، تو جب آپ کی کوئی چیز ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ برا کیوں مانتے ہیں؟ البتہ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ہائی لائٹ کرتے وقت بائی نیم مینشن نہ کریں۔ جب آپ نے بہت ورسٹ بات کرنی ہے کسی کی اور مذاق اڑانا ہے، ایک اصلاح والی بات وہ میں بھی کر دیتا ہوں بعض اوقات بائی نیم، جہاں میں نے بہت سخت بات کرنی ہوتی ہے میں نیم نہیں۔ بیسیکلی ان کے مخالفین کو غصہ اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک خاص شخصیت کا مذاق اڑایا بائی نیم، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کا ریونج انہوں نے نکالا۔ وہ مجھے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ اس شخص کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے اپنے مکتبہ فکر کے علماء بھی اس سے اعلان برات کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس طریقے سے مذاق اڑانے کی؟ لوگوں کے سامنے ان کی چیزیں آپ جنرل بات کریں، تو اس چیز کا ریونج بھی تھا۔ دوسرا، ناصر مدنی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہر بندے کے کہنے کے اوپر چل پڑتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو کوئی لے جائے، یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو یہ پوری احتیاط کیا کریں، پورے معاملات کو دیکھا کریں اس طریقے سے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بھول پان کے ساتھ اپنے ساتھ یہ سب کچھ کروایا۔ کیا ضرورت ہے؟ جب آپ سوشل میڈیا پہ آپ کی دعوت چل رہی ہے تو آپ اس طریقے سے لے کے چلیں۔ مسجدوں میں جائیں گے تو ابھی تو میں آپ کو بتاؤں، شروع میں تو لوگ شک کر رہے تھے کہ اہل حدیث نے ان کی پٹائی کی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ غصہ اہل حدیث کو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ممبر بدنام ہوا ہے، اہل حدیث کے علماء کے اس کے بارے میں فتوے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، ہمارے مسئلے کو بدنام کر رہا ہے۔ اچھا، تو لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اہل حدیث وائلنٹ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے وہ نہیں حرکت کر سکتے، تو وہی ہوا، وہ شک صحیح نکلا کہ وہ تو ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے ایکٹیویٹی۔ اب میں ان کو بریلوی بھی نہیں بول سکتا کیونکہ جب بریلوی علماء بھی اس شخص سے اعلان برات کیے ہوئے ہیں تو اب اس پہ بریلویت کا لفظ بولنا بھی غلط ہے، یعنی وہ اپنے اس کا اسکول آف تھاٹ ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔
بال مدنی صاحب سے بھی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے دو اعتبار سے. ایک تو بائی نیم انہوں نے مینشن کر کے مذاق اڑایا. نمبر 2 بغیر تحقیق کے جناب چڑھ دوڑے ہیں یہ کہ جی وہ دعا کرانے کے لیے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اور انہوں نے جو کچھ حرکت کی ہے وہ تو یہ بھی بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے داڑھی مونڈیں گے. یار داڑھی تو سکھ کی بھی نہیں مونڈنی چاہیے یار. تم لوگوں کو نبی کا منہ ہی مارنا چاہیے کہ نبی کی سنت چاہے کسی سکھ نے بھی رکھی ہوئی ہو اس کا بھی احترام ہے, جبکہ ایک کلمہ گو آپ کا بھائی ہے, آپ اس کی داڑھی مونڈنا چاہتے ہیں یار, اس کے چہرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں. تو یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ دین کے نام پہ وہ بھی کر رہے تھے نا. پھر اس کو ننگا کر کے اس کی ویڈیو بنانا. یار کیا نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر کسی شخص کے کپڑے اتار کے اس کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے؟ آپ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے ساتھ یہ کیا. آپ کو پتہ نہیں ہے غزوہ بدر کے اندر جب حضرت علی میدان میں اترے تھے تو ایک شخص جو ہے تو اس کا وہ ستر کھل گیا تھا تو انہوں نے اس کو قتل بھی نہیں کیا تھا, پیچھے ہٹ گئے تھے. یہ عمر سیریز میں انہوں نے باقاعدہ واقعہ فلمایا ہوا ہے. یار اتنا لحاظ کرنے والے لوگ تھے اور ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اپنے علماء کے ساتھ. آپ کو علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور میں صرف یہ ناصر مدنی صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا, باقی مکاتب فکر کے علماء کا بھی آپ احترام کریں. علمی اختلاف آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. علمی بات کا علمی جواب دیں, اور پھر جواب در جواب نہیں, ایک نے دیا آپ نے بھی دیا, عوام خود عوام کی عدالت میں ہی فیصلہ رکھیں. ٹھیک ہوگا جی. انشاءاللہ بقیہ سوالات اگلی دفعہ کریں گے کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.